ظہیرالدین بابر نے افغانستان میں اپنی حالت کو مضبوط کرنے کے بعد پھر ہندوستان پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا۔ مورخین کے مطابق بابر نے ہندوستان پر 5 بار حملہ کیا، لیکن بعض مغربی مورخین کہتے ہیں کہ 5 کی بجائے بابر نے 4 بار ہندوستان پر حملہ کیا۔ خود بابر نے اپنی سوانح حیات لکھتے ہوئے ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنی 5 مہمات کا اشارہ کیا۔ بابر خود بتاتا ہے کہ 1505 میں کابل کی فتح کے بعد اس کے دل میں ہندوستان پر اپنا پرچم لہرانے کی خواہش روز افزوں رہی، لیکن متعدد وجوہات کی بنا پر 1519 تک اس کے لیے اس سلسلے میں کوئی بھی اقدام ممکن نہ تھا۔ بہرحال یہ بات بالکل واضح ہے کہ 1519 کے شروع میں بابر نے باجوڑ اور بھیرا پر اپنے حملے کو پہلا حملہ قرار دیا۔ اس نے اپنے بیٹے ہندد بیگ کو بھیرا کا گورنر مقرر کیا اور خود کابل لوٹ گیا، لیکن کچھ عرصے بعد وہاں ہندو بیگ کے خلاف بغاوت ہوئی اور بھیرا کا قبضہ جاتا رہا۔ بابر نے وہاں کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یوسف زئی قبائل سے اتحاد قائم کیا تھا اور ان کی سردار کی لڑکی کے ساتھ شادی بھی کر لی تھی۔ دریائے جہلم کے کنارے بھیرا شہر کے کامیاب محاصرے کے بعد بابر کو کامیابی حاصل ہوئی، تاہم اس نے اپنے لشکر کو مقامی آبادیوں سے حسن سلوک کا حکم دیا۔ یوں عوام کے جان و مال کی مکمل حفاظت کی گئی۔ اس طرح کسی حد تک بابر مقامی لوگوں میں مقبول بھی ہوا۔ بابر اپنی سوانح حیات میں ہندوستان کے خلاف مہمات کے سلسلے میں کچھ یوں لکھتا ہے: اس وقت سے اب تک ہم نے ہندوستان پر 5 بار فوج کشی کی اور اس مقصد کے لیے محنت شاقہ سے کام لیا، حتیٰ کہ 5ویں بار ہمیں ہندوستان پر قبضہ حاصل کرنے اور فتح مند ہونے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اس سے قبل جنوری 1505 میں بابر نے ملتان، کوہاٹ اور تربیل کے علاقوں پر قبضہ کیا تھا، لیکن اسی سال مئی میں وہ دریائے سندھ عبور کیے بغیر واپس چلا گیا تھا۔ اس طرح 1507 میں اسے مداوڑ کے مقام پر اپنے سرداروں اور اپنے سالاروں کے درمیان اختلافات کے باعث واپس کابل کی طرف جانا پڑا تھا۔ بابر نے خود 1505 اور 1507 کی اپنی 2 مہمات میں سے کسی کو اپنی پہلی یا دوسری مہم جوئی کے طور پر شامل نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ہندوستان پر اس کے حملہ آور ہونے کی ایک اور مہم 1519 میں بھی ہوئی۔ اس مہم کے دوران وہ پشاور تک آ پہنچا تھا، لیکن حالات کی ستم ظریفی کہ انہی دنوں بدخشان شہر میں اس کے خلاف ہنگامے اٹھ کھڑے ہوئے، جن کی بنا پر اسے واپس جانا پڑا۔ 1520 میں اس نے ہندوستان پر تیسری بار حملہ کیا اور بھیرا پر دوبارہ قبضہ کرنے کے بعد وہ سیالکوٹ کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے بڑھا اور بآسانی اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سید پور کے مقام پر اسے مقامی طاقت کا سامنا کرنا پڑا۔ گو بابر نے سید پور کی مہم پر بھی قابو پا لیا تھا، لیکن ابھی تک شاید اس کی بدقسمتی نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، اس لیے کہ اس کی غیر موجودگی میں اچانک قندھار میں اس کے خلاف بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے جب اس بغاوت کا علم ہوا تو وہ الٹے پاؤں ہندوستان سے نکل کر قندھار کی طرف چلا گیا۔ کہتے ہیں 1524 میں بابر نے ہندوستان پر 4تھی بار لشکر کشی کی۔ اس بار پنجاب کے حاکم دولت خان لودھی نے اسے حملہ آور ہونے کی دعوت دی تھی، کیونکہ دلی کے سلطان ابراہیم لودھی کے ساتھ اس کے تعلقات سخت کشیدہ ہو چکے تھے۔ پنجاب کے دولت خان لودھی کی طرف سے بابر کو حملے کی دعوت کے باعث ہی ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کے قیام میں سہولتیں میسر آئیں۔ دولت خان لودھی نے بابر کو یہ دعوت ابراہیم لودھی کے بدترین رویے کی وجہ سے دی تھی۔ دولت خان لودھی کے علاوہ ہندوستان میں ابراہیم لودھی کے خلاف اور بہت سے دشمن اور مخالفین بھی پیدا ہو چکے تھے۔ اس کی حکومت کے بیشتر حصوں میں بغاوت ہو چکی تھی، اس کے تمام رشتہ دار اس کے خلاف تھے، لیکن اس کے بدترین دشمنوں میں سر فہرست پنجاب کا حکمران دولت خان اور خود ابراہیم لودھی کا چچا عالم خان تھا۔ عالم خان نے تو گجرات کے سلطان مظفر کے پاس جا کر پناہ لے لی تھی اور ابراہیم لودھی کے خلاف کارروائی میں مصروف تھا۔ ابراہیم لودھی کے خلاف اس کے مختلف صوبوں کے والیوں کی مخالفت بھی تھی۔ مورخین کہتے ہیں کہ گوالیار فتح کرنے کے بعد دہلی کے بادشاہ ابراہیم لودھی جوانی کے غرور اور فتح کے نشے میں بد مزاج ہو گیا تھا اور بغیر کسی وجہ کے ایک دم ان امراء کے خلاف جو اس کے باپ کے دور سے ان کی خدمت کر رہے تھے، ان سے بدسلوکی سے پیش آتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انہیں سزائیں دینے لگا۔ اس کے باعث سالار اور سرکردہ لوگ اس سے بدظن ہونے لگے۔ اس پر اس نے بعض کو قید میں ڈال دیا اور بعض کو بڑی سزائیں دی۔ اس کے چند بہترین سالار، جن میں میاں بہوا، حسین محمد میاں معروف، وسلام خان اور اس کا چچا عالم خان شامل تھے، اس کے مخالف ہو گئے۔
حالانکہ ابراہیم لودھی کے باپ سکندر لودھی کے دور میں انہوں نے اعلیٰ خدمات انجام دی تھی۔ جہاں تک میاں بہوا کا تعلق ہے تو اس نے لگ بھگ 28 سال تک ابراہیم لودھی کے باپ سکندر لودھی کی سلطنت میں با اختیار وزیر کی حیثیت سے خدمات انجام دی تھی۔ اسی میاں بہوا کو بدمزاج ابراہیم لودھی نے زنجیروں میں جکڑ کر ملک آدم کاکڑ کے سپرد کر دیا۔ اس نے بعض حاسدوں کے کہنے پر اس کے اور بعض دیگر امراء کے لیے ایک ایسا ایوان تیار کروایا جس کے نیچے ایک تہہ خانہ بنایا گیا تھا۔ 2 مہینوں کے بعد جب یہ تہہ خانہ خشک ہو گیا تو اسے پوشیدہ طور پر بارود کی تھیلیوں سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد اس بدبخت ابراہیم لودھی نے میاں بہوا اور دیگر امراء کو جو اس کے خلاف ہو گئے تھے اور جن کو وہ ٹھکانے لگانا چاہتا تھا قید سے رہا کر دیا اور انہیں خلعت عطا کر کے ان کی دلجوئی کی، انعامات و عنایات سے خوش کر دیا تاکہ ان کے دل سے خوف دور ہو جائے۔ ایک دن ان سب کو طلب کر کے کہنے لگا کہ میرے بہت سے سالاروں نے میرے خلاف بغاوت کر دی ہے، حالانکہ میرے باپ نے انہیں خاک سے اٹھایا اور پروان چڑھایا۔ یہ جو عمارت میں نے نئی بنائی ہے آپ لوگ اس میں تشریف رکھیں، سوچ بچار کے بعد مجھے مشورہ دیں کہ جو امراء بغاوت کر رہے ہیں ان کے خلاف مجھے کیا تدبیر کرنی چاہیے۔ آپ لوگ جو مجھے قیمتی رائے دیں گے میں اسی پر عمل کروں گا۔ وہ سارے امراء بیچارے اس کی باتوں میں آ گئے اور اس نئی تعمیر کردہ عمارت کے تہہ خانے میں بیٹھ کر آپس میں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ ابھی انہوں نے گفتگو ہی شروع کی تھی کہ ناگاہ ایک آتشی شعلہ بلند ہوا، بارود نے اپنا کام کیا۔ میاں بہوا اور اس کے دیگر امراء اور سالار جو برس ہا برس سے لودھیوں کی خدمت کر رہے تھے درختوں کے پتوں کی طرح ہوا میں اڑ کر ختم ہو گئے۔ بڑے بڑے سالاروں کو یکے بعد دیگرے ختم کر کے کچھ کو کڑی سزائیں دے کر آخر ابراہیم لودھی نے لاہور کے اپنے حاکم دولت خان لودھی کو طلب کیا جو گزشتہ 20 برس سے پنجاب میں کامیابی کے ساتھ حکومت کر رہا تھا۔ دولت خان جانتا تھا کہ ابراہیم لودھی انتقام پر اترا ہوا ہے اور ایک کے بعد دوسرے کو بلاتے ہوئے اپنے باپ کے وقت کے سالاروں اور وزراء کا خاتمہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ دولت خان ابراہیم لودھی کا قریبی رشتہ دار تھا، اس کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس نے جان لیا کہ دوسرے سالاروں اور امراء کی طرح ابراہیم لودھی میرا بھی خاتمہ کرنا چاہتا ہے، لہذا جب ابراہیم لودھی نے اسے بلایا تو اس نے خود تو بیماری کا بہانہ کر دیا لیکن اس کے حکم کے اتباع کے طور پر اپنے بیٹے دلاور خان کو ابراہیم کے پاس دہلی بھجوا دیا۔ دولت خان کا بیٹا دلاور خان جب ابراہیم لودھی کے پاس دہلی پہنچا تو ابراہیم لودھی نے پوچھا تمہارا باپ کیوں نہیں آیا؟ اس نے عرض کیا اسے بیماری لاحق ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آیا۔ ابراہیم نے کہا کہ اگر مستقبل قریب میں تمہارا باپ نہیں آئے گا تو دوسرے امراء کی طرح مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ اس کے بعد ابراہیم نے حکم دیا کہ اسے قید خانے میں لے جا کر وہ جگہ دکھائیں جہاں میں نے اس سے پہلے اپنے بڑے بڑے امراء اور سالاروں کو دیوار میں چنوا دیا تھا، اسے بتائیں کہ اس سے پہلے نافرمانوں کا کیا انجام ہوا۔ دلاور خان کو جب وہاں لے جایا گیا تو پہلے امراء کا حال دیکھ کر وہ لرز اٹھا، اس کے دماغ سے دھواں نکلنے لگا۔ جب اسے پھر ابراہیم لودھی کے پاس لایا گیا تو ابراہیم اسے مخاطب کر کے کہنے لگا جنہوں نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی ان کا حال تم نے دیکھ لیا، اگر تم باپ بیٹا ایسا کرو گے تو تم دونوں کا انجام اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ دلاور خان نے جب دیکھا کہ ابراہیم لودھی کے قہر و غضب سے رہائی کی کوئی صورت نہیں تو دہلی سے بھاگ نکلا اور 6 دنوں کے اندر مارا مارا پھرتا ہوا اپنے باپ کے پاس لاہور پہنچا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے باپ کو یہ مشورہ دیا کہ اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو اپنی فکر کرو، ورنہ ابراہیم لودھی تمہیں ذلت و خواری کے ساتھ ہلاک کر دینے کا تہیہ کر چکا ہے۔ اس موقع پر دولت خان عجیب سے کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا، اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہنے لگا اگر میں بغاوت کرتا ہوں تو نمک حرامی کی تہمت لگتی ہے اور سلطان کے پنجائے قہر میں گرفتار ہو جاتا ہوں تو جان نہیں بچتی۔ آخر دونوں باپ بیٹے نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ اس سلسلے میں افغانستان کے بادشاہ بابر سے مدد لینی چاہیے۔ لہٰذا دولت خان نے اپنے بیٹے دلاور خان کو کابل میں بابر کی طرف روانہ کیا تاکہ سفاک اور جابر ابراہیم لودھی کے خلاف بابر سے مدد کی درخواست کرے۔ دلاور خان جب کابل پہنچا تو بابر کے امراء نے اس کی آمد سے بابر کو مطلع کیا۔ بابر نے فوراً دلاور کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ دلاور خان جب بابر کے سامنے پیش ہوا تو بابر نے اس سے پہلا سوال یہ کیا
کہ تم لوگ کئی سالوں سے سلطان ابراہیم لودھی اور اس کے باپ دادا کا نمک خوار رہے ہو اور 20 سال سے پنجاب جیسے علاقے میں صاحب اختیار چلے آ رہے ہو۔ اب یکبارگی کیا ہو گیا ہے کہ اس سے ناراض ہو کر اس کے خلاف مدد کے لیے میرے پاس چلے آئے ہو؟ دلاور خان نے عرض کیا، گزشتہ 40 سال سے میرے باپ دادا اس کے اور اس کے باپ کے لیے جانثاری کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے اس کی سلطنت کی بنیاد مضبوط کر دی ہے۔ اب سلطان ابراہیم اپنے باپ کے امراء سے بدسلوکی کر رہا ہے۔ اب تک وہ اپنی سلطنت کے 23 بڑے بڑے امراء کو، جو سلطنت کے ستون اور بنیاد خیال کیے جاتے تھے، بے گناہ قتل کر چکا ہے۔ بعض کو وہ دیواروں میں چنوا چکا ہے اور بعض کو آگ میں جلا چکا ہے۔ جو امراء اور سرکردہ سالار زندہ ہیں وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ کوئی بیرونی طاقت حملہ آور ہو اور انہیں ابراہیم لودھی کے مظالم سے نجات دلائے، اور اسی سلسلے میں میں حاضر ہوا۔ دلاور خان نے یہ بھی بتایا کہ اسے اس کے باپ دولت خان نے، جو پنجاب کا حاکم ہے، ابراہیم لودھی کے خلاف آپ کی مدد حاصل کرنے کے لیے روانہ کیا۔ بابر نے فی الفور دلاور خان کو کوئی جواب نہیں دیا، اسے اپنے پاس قیام کرنے کے لیے کہا، اس لیے کہ بابر ان دنوں اپنے بیٹے میرزا کامران کی شادی کی تیاری میں مصروف تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس شادی کے بعد ایک روز رات کے پچھلے پہر بابر 2 رکعت نماز خداوند کارساز کے حضور ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند کر کے کہنے لگا، اے خدائے کارساز، اگر ہندوستان کی حکومت میرے اور میری اولاد کے نصیب میں ہے تو ہندوستان سے پان اور آم دولت خان کی طرف سے بطور سوغات میرے پاس کابل میں آئے۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ حسن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ موسم بھی آموں کا تھا اور پنجاب کے حاکم دولت خان نے اپنے بیٹے دلاور خان کو بابر کی طرف بھجوانے کے بعد اپنے ایک اور سالار احمد خان کو بابر کی طرف روانہ کیا، اور اس کے ہاتھ اس نے بابر کے لیے پان اور نیم پختہ آم کورے برتنوں میں رکھ کر بابر کے لیے بھجوائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب یہ دونوں چیزیں کابل میں بابر کے پاس پہنچیں تو بابر اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوا، اسی وقت زمین پر سجدہ ریز ہوا اور بڑی عاجزی اور انکساری سے خداوند کی درگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے کہنے لگا، خدائے سبحان تعالیٰ نے مجھے ہندوستان کی سلطنت بخش دی ہے اور وہ دیر تک میری اولاد میں برقرار رہے گی۔ اس طرح بابر نے دولت خان کے بیٹے دلاور خان اور احمد خان کو گھوڑوں کے علاوہ خلعت عطا کیے۔ اس کے بعد دولت خان کے لیے 10 بہترین عراقی گھوڑے نفیس پارچہ جات احمد خان اور دولت خان کے ہاتھ روانہ کر دیے۔ اب اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ہندوستان پر فیصلہ کن حملہ کرے گا۔ دوسری طرف پنجاب کے حکمران دولت خان لودھی کو برابر یہ خبریں موصول ہونے لگیں کہ ابراہیم لودھی اسے لاہور کی گورنری سے معزول کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ دولت خان نے ابراہیم لودھی کے اس فیصلے کو ناکام بنانے کے لیے اپنی طرف سے جنگی تیاریاں شروع کر دی، لیکن اس کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ وہ اپنی کمزور طاقت کے باعث ابراہیم لودھی کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا، لہٰذا وہ اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ بڑی بے چینی سے بابر کے حرکت میں آنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ وہ یہ امید لگا بیٹھا تھا کہ ابراہیم لودھی کے خلاف اس کی مدد کے لیے بابر تیار ہو جائے تو پھر ابراہیم کی بجائے دولت خان بابر کی برتری تسلیم کرے گا، اور اسے یہ بھی امید تھی کہ بابر اسے لاہور کی حکومت پر بحال رکھے گا۔ انہی دنوں ایک اور تبدیلی بھی رونما ہو رہی تھی، وہ یہ کہ ابراہیم لودھی کا چچا عالم خان، جو ابراہیم لودھی سے ناراض تھا، گجرات کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ بھی انہی دنوں کابل میں ظہیر الدین بابر کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بابر سے التماس کی کہ اس کا بھتیجا ابراہیم لودھی ایک انتہا درجے کا ظالم ستمگر انسان ہے، لوگ اس سے نالاں اور ناخوش ہیں، لہٰذا ابراہیم لودھی کی بجائے وہ خود دہلی کی سلطنت کا حکمران بننا چاہتا ہے۔ اس نے ظہیر الدین بابر سے یہ بھی التجا کی کہ وہ اسے دہلی کی سلطنت کا سربراہ بننے میں مدد دے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ بابر کے سامنے 2 بڑی قوتیں آ گئی تھیں۔ ایک دولت خان مستقل طور پر پنجاب کی حکومت اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا تھا، دوسرا ابراہیم لودھی کا چچا عالم خان جو دہلی کا بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، جبکہ ان دونوں کے برخلاف ظہیر الدین بابر کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ دولت خان کے بیٹے دلاور خان اور ابراہیم لودھی کے چچا عالم خان کی روانگی کے بعد بابر نے ہندوستان میں داخل ہو کر اپنی کارروائیوں کا ایک پورا لاہ عمل تیار کر لیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ کابل سے نکل کر
وہ مانوس سایہ دار پشاور سے چل کر بالائی دریائے سندھ کو عبور کرے گا، پھر کوہستانی نمک سے گزر کر پنجاب کی سرزمینوں پر چھاتا چلا جائے گا۔ دلکش وادی کے کنارے پنجاب کے صدر مقام لاہور پر قبضہ کر کے پنجاب پر اپنا تسلط مضبوطی سے قائم کر کے اسے سلطنت کابل میں شامل کرے گا۔ بابر کے مفتوحہ فلک کی قدرتی سرحدیں جنوب میں تھر اور شمال میں ہمالیہ اور ہندوکش کے کوہستانی سلسلے تھے۔ اسے پنجاب کو زیر نگیں لانے میں ایک منزل آگے دہلی کے طاقتور بادشاہ سے کوئی نہ کوئی تصفیہ ضرور کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے اپنی جوانی کے دور میں وہ بہت تجربات حاصل کر چکا تھا۔ اس نے دیکھ بھی لیا تھا کہ جب تک سمرقند پر قبضہ نہ ہو، فرغانہ کی مفتوحہ سرزمینوں پر اس کا قبضہ مستحکم نہ رہ سکتا تھا۔ یہاں بھی اس نے خیال کیا کہ جب تک وہ دہلی کو زیر نہیں کرے گا، اس وقت تک ہندوستان میں اس کی سلطنت مضبوط نہ رہے گی۔ لہٰذا اس نے دہلی میں ابراہیم لودھی کی حکومت کو بھی معطل کر دینے کی ٹھان لی تھی۔ اس نے یہ بھی ارادہ کر رکھا تھا کہ پنجاب کے خطے کو زیر اثر لا کر لاہور کو دوسرا کابل بناؤں گا، تاکہ گنگا کی بالائی وادیوں سے لے کر آموں کے مشرقی حصے میں بدخشاں تک اس کا حکم چلتا رہے، اور نیچے تپتے ریگستان اور اوپر وسط ایشیا کے بلند کوہستانی سلسلے اس کے پاسبان بن کر رہے۔ یہ سارا پروگرام اور لاہ عمل بابر نے اپنے من میں طے کر رکھا تھا اور اسے راز ہی رکھا تھا۔ اپنے اس ارادے کو بابر نے اپنے سپہ سالاروں حتیٰ کہ اپنے بڑے بیٹے اور بھائیوں کو بھی نہ بتایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جب تک اس کی فتوحات پکی نہ ہو جائیں اور وہ دریائے سندھ کے اس پار فتوحات کا سلسلہ قائم کر کے وہاں قیام نہ کرے، اپنے کسی بھی ساتھی کو اپنا لاہ عمل نہیں بتائے گا۔ وہ یہ بھی ارادہ کر چکا تھا کہ ایک بار وہ ہندوستان کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ جم کر حکومت کرے گا اور پلٹ کر کابل نہیں جائے گا۔ دسمبر 1525 کے انتہائی ناخوشگوار اور سرد ترین موسم میں بابر نے اپنے لشکر کے ساتھ کابل سے کوچ کیا اور ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ سب سے پہلے وہ بگرام یعنی پشاور پہنچا۔ یہاں لشکریوں کا پڑاؤ کر کے لشکریوں کو آرام کرنے کا موقع دیا۔ اس کے بعد دریائے کابل کے کنارے کنارے اس نے مشرق کا رخ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں یہاں راستے میں اس نے چند گینڈوں کا بھی شکار کیا۔ ایک گینڈا انہوں نے پکڑا اور بابر چاہتا تھا کہ گینڈے اور ہاتھی کی لڑائی کا نظارہ کرے۔ کہتے ہیں گینڈا پہلے تو ہاتھی پر حملہ آور ہونے کے لیے اس کی طرف بڑھا، لیکن جب مہاوتوں نے ہاتھی کو آگے بڑھایا تو گینڈا ہاتھی کے سامنے سے ہٹ کر بھاگ گیا۔ اس سے مورخین یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس زمانے میں ان علاقوں کے اندر گینڈوں کے علاوہ اور بھی جنگلی جانور تھے۔ پشاور سے کوچ کرنے سے پہلے بابر نے اپنے چند لشکریوں کو مقرر کر دیا تھا کہ وہ دریائے سندھ کے کنارے کشتیوں کا پل بنائیں۔ ساتھ ہی جب لشکر دریائے سندھ کو عبور کرے تو گنتی کرتے جائیں کہ کتنے آدمیوں نے بابر کے ساتھ دریا کو عبور کیا ہے۔ لہٰذا دریائے کابل کے ساتھ ساتھ مشرق کی طرف سفر کرتے ہوئے بابر آخر دریائے سندھ کے کنارے آیا۔ اس وقت تک اس کے لشکریوں نے دریائے سندھ پر کشتیوں کا پل تعمیر کر دیا تھا۔ کہتے ہیں ہفتے کے روز بابر نے دریائے سندھ کو عبور کیا اور دوسرے کنارے پر اترا۔ جن لوگوں کو اس نے دریا عبور کرنے کے بعد اپنے لشکریوں کو شمار کرنے پر مقرر کیا تھا، انہوں نے بابر کو اطلاع دی کہ لشکر میں چھوٹے بڑے لشکری اور نوکر سب ملا کر 12,000 تھے۔ اب بابر اپنے لشکر کے ساتھ پنجاب میں داخل ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں اس سال میدانی علاقوں میں کم اور کوہستانی سلسلوں کے قریب قریب بارشیں اچھی خاصی ہوتی تھیں، لہٰذا بابر اور اس کے لشکریوں کو گھوڑوں کے لیے اچھی خاصی مقدار میں گھاس مل گئی تھی۔ بابر اب اس شاہراہ پر سفر کر رہا تھا جو سیالکوٹ کی طرف جاتی تھی۔ گکھڑوں کے علاقے سے گزرتے ہوئے بابر کو راستے میں کئی ندیوں اور نالوں کو عبور کرنا پڑا۔ اسے ایسے بہت سے جوہڑ بھی دکھائی دیے جن کا پانی لگ بھگ 1 ہاتھ تک منجمد ہو چکا تھا، اس لیے کہ اس سال سردی انتہا کی پڑی تھی۔ بابر کا کہنا تھا کہ جتنی سردی اس سال پڑی اس کے بعد میں نے ہندوستان میں کبھی اتنی سردی نہ دیکھی۔ اب بابر اپنے لشکر کے ساتھ دریائے جہلم کے کنارے آیا۔ دریا کو اس نے پایاب جگہ سے عبور کیا اور آگے بڑھا۔ جن دنوں بابر اپنے لشکر کے ساتھ پنجاب میں داخل ہوا، ان دنوں دہلی کا سلطان ابراہیم لودھی آگرہ میں قیام کیے ہوئے تھا۔ اسے جب بابر کے آنے کی خبر ملی اور پتہ چلا کہ بابر پنجاب میں داخل ہو چکا ہے تو بڑا حیران اور پریشان ہوا۔
اب وہ بڑا پشیمان ہوا کہ اس نے کیوں اپنے بڑے بڑے امراء اور سرکردہ سالاروں کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔